ہیں ان میں سے اگر آپ سارے اپنا لیں تو آپ کے اور میرے لیے فائدے کا سودا ہے، اگر ان میں سے بعض اپنا لیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنا لیں، یہ تو ہر بندے کی اپنی طاقت وسعت اور ہمت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو معزز مہمان اللہ کے ہیں ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ اعتکاف والوں کے لیے دل کو کشادہ رکھیں، ان کی خدمت میں ان کے احترام میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اعتکاف والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز ہو تو اس کے لیے نمازیوں نے صفوں میں آنا ہوتا ہے، تو اپنے بستروں کو اور خیموں کو اس وقت اٹھا دیا کریں تاکہ آسانی سے لوگ نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ بھی کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے فرائض بہترین ہوتے ہیں اور نوافل جو سنت سے ثابت و بہترین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا قرب اختیار ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا وین، ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ بندہ، اس کے ہاتھ بھی، اس کے کان بھی، اس کی آنکھیں بھی ایسے ہو جاتی ہیں جیسے اللہ کی مدد اور معید اور تائید ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ تو اس سے بھی بڑے ہیں کہ گویا ہاتھ بھی اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا ویژن اتنا کھل جاتا ہے، اس کا ویژن اتنا براڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کے تناظر میں اس آسانی سے دیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ اور یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتی بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ کہاں پہ تھے؟ غار حرا میں۔ اور رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ غور و فکر کا نام ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کرنے اور کنیکشن مضبوط کرنے کا نام ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام میں ان 10 دنوں میں اعتکاف ہے کہ دنیا سے کٹ کر ہر بندے سے رابطہ منقطع کر کر ایک اللہ سے تار ملائی جائے۔ اور اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک سرا قرآن پاک کا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کنیکشن کو مضبوط کر لے، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور میرے بھائیو، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں یہاں پر یا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اعتکاف کے اندر جو سب سے معیوب چیز ہے کہ آپ اللہ کے لیے 10 دن کے لیے یہاں پہ آئے ہیں لیکن آپ ساتھ موبائل بھی لے آئے ہیں اور موبائل کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی موبائل کے اوپر قائم ہو رہے ہیں، کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر خدا را اعتکاف کرنے والے ہوں یا اعتکاف نہ کرنے والے ہوں، ان 10 دنوں کے اندر میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رمضان کے اندر ہمارے ائمہ اور علماء کا یہ طرز عمل تھا کہ کاروبار بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دکان کھلے گی۔ دکان کھولنا معیوب نہیں ہے یا تجارت کرنے میں عیب نہیں ہے اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، لیکن یہ آخری گنتی کے 9-10 دن رہ گئے ہیں، اگر ان میں آپ صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ لائن ملانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آگے بڑھ کر آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں خود ارشاد فرما دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جلیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ جو موقع میں میسر کروں اس موقع سے بندے فائدہ اٹھا کر جنت کے راہی بن جائیں۔ بتائیے اس سے بڑا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ آج آپ نے ایک کلیہ یاد کرنا ہے۔ بہت سے ساتھی آج بھی سوال کر رہے تھے لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں، آپ کو جزوی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے اندر موسم معتدل ہوتا ہے۔ جس قسم کا موسم ہو رہا ہو، اگر نہایت سردیوں میں رمضان ہے تو اس دن شدید سردی نہیں پڑے گی، اگر نہایت گرمیوں میں رمضان ہے اس دن شدید گرمی نہیں پڑے گی۔ یہ نشانیاں حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان 9-10 دنوں کے اندر بھی آپ کی عقل پہ کس نے پردہ ڈال دیا کہ آپ نے ایک دن کی تلاش کرنی ہے، آپ نے صرف ایک رات کو عبادت کرنی ہے؟ یہ 9 دن یا 9 راتیں جو آپ کے مقدر میں باقی رہ گئی ہیں، آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں لیلۃ القدر پانے کی۔ ان 9 راتوں میں ایک شیڈول بنا لیجئے، ایک شیڈول بنائیے، سوچئے، جو لکھنا چاہتے ہیں چاہے لکھ لیں، ایک شیڈول بنائیں اور 9 راتوں میں صرف اتنی عبادت کر لیں۔ آپ کے اوپر یہ گارنٹی ہے
अल्लाह की तरफ से भी और रसूलुल्लाह की तरफ से भी, आपने फिर वहम नहीं करना, फिर शक नहीं करना। इसका मतलब ये होगा कि आपने लैलतुल कदर को पा लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के नसीबे में लैलतुल कदर कर दे। और ये लैलतुल कदर अगर आप इसके ऊपर सिर्फ गौर करें, आजकल रातें अगर 8.5 घंटे की लगाई जाए, 9 घंटे की, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ घंटे की रातें होती हैं, आज के हिसाब से कहते हैं 8, 8.5, 9 घंटे की अगर रात लगा ली जाए तो आप बताइए 1000 महीना जो इस्लामी सालों के एतबार से 83 साल से भी ऊपर बनता है, 83 साल से भी, और अगर ईसवी साल लगाए जाएं 81 साल के करीब बनता है। एक घंटा अगर 8, 8.5, 9 घंटे की रात है तो आप ये देखें कि ये 8.5, 9 घंटे 81 बरस ईसवी के बराबर हैं और 83 बरस इस्लामी सालों के बराबर हैं। 8 घंटे, एक घंटा 10 साल से ज्यादा कीमती है। और मैं और आप कितने बेवकूफ हैं वो घंटा जाया कर दें। हम बेवकूफ हैं। आज तो खुदगर्ज बन जाइए। आज आप ये इरादा कीजिए इन 9 रातों में मैं सेल्फिश हूं, मैं खुदगर्ज हूं, मैं अपने लिए जन्नत के वो अमाल कमा लूंगा। अगर इन रातों में भी खुदगर्जी नहीं करनी और इन रातों में भी सेल्फिश नहीं होना, लोग कहते हैं इमाम मालिक ने, वो इतनी दूर से बंदा आया था, एक सवाल का जवाब ही दे देते। अब ये बात समझ आती है जब इंसान का विजन क्लियर होता है। इमाम मालिक को पता था अगर मैं मसले मसाइल में पड़ गया मेरे कई घंटे ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं वो अपना पूरा महीना फतवा ही बंद कर देते थे, हदीस पढ़ाना बंद कर देते थे। कहते थे ये कुरान का महीना है, ये इबादत का महीना है, हम इस महीने के अंदर सिर्फ रब को राजी करेंगे। और आपने ये 9 दिन 8 घंटे, हर घंटा 10 साल के बराबर है। आप और मैं बेवकूफ होंगे अगर जाया कर दें। एक मिनट जिस रात के अंदर 60 दिनों पे भारी हो, एक सेकंड 24 घंटे के बराबर हो, मैं और आप पागल हैं वो सेकंड भी जाया कर दें, वो मिनट भी जाया कर दें, वो घंटा भी जाया कर दें, वो 8 घंटे भी जाया कर दें। 81 बरस की इबादत के ऊपर पानी को फेर दिया जाए। अल्लाह ने मौका दिया मेरे भाइयों, और मुहद्दिसीन ने ये बात भी लिख दी है। ये जो 81 बरस की इबादत है इसका मतलब क्या है? ये जो 81 बरस की इबादत है या 83 बरस की इबादत है इस्लामी साल के हिसाब से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सही आपके सामने रखता हूं, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने इसका मतलब भी निकाला। इसका मतलब ये, इस रात में आप क़याम करते हैं और अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे क़याम हुआ करेगा। और क़याम के अंदर पहली 4 तरावियाँ बेटा सहल पढ़ाएगा, दूसरी 4 कारी अमजद साहब पढ़ाएंगे, और उसके बाद 2 रकत का क़यामुल लैल कदरे तवील होगा। 2 सफ़े, 2.5 सफ़े, 1.5 सफ़ा हमारा बेटा अब्दुल्ला नज़ीर पढ़ेगा, ताकि किसी का कोई चीज़ रह गई है रकतों में से तो वो वहाँ पे पूरी करे। और उसके बाद मुल्क के जय्यद कुर्रा कारी अमजद साहब, कारी हमजा साहब, कारी वकास साहब, हाफिज उज़ैफा साहब और दीगर कुर्रा आपको वितरों के अंदर दुआ भी करवाया करेंगे। ये हर रोज़ की एक रूटीन होगी। उलमा भी आएंगे, दुरूस भी होंगे, दुआएं भी होंगी। आपने इन सब इबादत में कैसे शिरकत करनी है, जो उलमा ने लिखा वो ये है, जिसने इस रात के अंदर क़याम कर लिया, यानी इमाम के साथ 8 रकत पढ़ के सलाम फेर दिया, उसके नामा अमाल में ये नहीं लिखा जाएगा कि उसने रमजान की फलां रात को क़याम किया, बल्कि क्या लिखा जाएगा? इस बंदे ने 83 बरस अल्लाह के सामने क़याम किया है। अब बताइए, मैं और आप गाफिल हैं, हम शेड्यूल क्यों नहीं बना रहे? आज ही हमें शेड्यूल बनाने की जरूरत है कि इस रात में हमने कौन कौन से अमाल जमा करने हैं। हम सूरतों के हवाले से फजाइल जिक्र कर रहे थे, उनकी तरफ भी आएंगे। जिक्र के फजाइल बात जो हैं आपके सामने रखने हैं, लेकिन उससे कबल आज जो आपने बात समझनी है, आज के बाद सबसे पहली बात, ये बात के अंदर भी लोग गफलत का मुजाहरा करते हैं। नमाज का सलाम फिरा, सलाम फिरते ही सुन्नत को खड़ा कर लिया, सुनते पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, इतनी बड़ी फजीलत की तस्बीह फातिमा की जो हदीस है, आज के बाद आपने ये अहद करना है कि मगरिब के बाद, इशा के बाद, या जितने 9 दिन बाकी हैं, फजर के बाद कम से कम, इन वैसे तो हर नमाज में होनी चाहिए, लेकिन इन नमाजों में अगर आप करेंगे तो लिखा यह जाएगा ये 81 बरस यही तस्बीहात करता जा रहा है। और वो तस्बीहात क्या हैं, उनके अजर फ़ज़ाइल भी आपको पता होने चाहिए। इंशाअल्लाह तस्बीह हमद के बारे में तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी, लेकिन सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखता हूँ, जो नमाज फ़र्ज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है। और इस अदद की गिनती
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جس کو نہیں آتا وہ آج ہی یاد کرے، قراء موجود ہیں، دسیوں قاری حافظات عالمات موجود ہیں، عورتیں بھی یاد کریں۔ یہ تسبیح 33 مرتبہ کرنے کے بعد جو عدد 100 کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے ساتھ ملا کے 100 کا عدد پورا کر دیتا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کیا نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر صرف اتنا پڑھ لے گا نا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہاں پہ رک کے آپ نے سوچنا ہے کیا کوئی بدبخت ایسا بھی ہوگا جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے؟ اور یہ ایک ساحل کی، ایک بیچ کی بات نہیں ہو رہی، ایک سمندر کی بات نہیں ہو رہی، زمین کے اوپر جتنے سمندر موجود ہیں ان کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی بندے کے گناہ موجود ہیں، صرف فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی پر بس ہے، لکھا کیا جائے گا کہ 81 برس یا 83 برس اس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا۔ گویا آج آپ نے اپنی اصلاح ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے۔ میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے فضائل بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج آپ نے یہ 5 اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تحلیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، تکبیر، اس ایک وظیفے میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 100 مرتبہ پڑھنا، یہ شیڈول بنا لیں، جیسے مغرب ہو آپ اپنے اوقات کو مقرر کریں کہ میں نے یہ وظیفہ کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ 83 سال ہر روز 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک نہایت اہم وظیفہ اکیلا جو ہے یہ بھی 100 مرتبہ اس کو بھی اپنانا ہے۔ اس کے فضائل بھی آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جس کو نہیں یاد، آج ہمارے قاریوں سے یہ بندہ یاد کر کے جائے اور یہ 100 مرتبہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو 100 اسماعیل کے غلام بیٹوں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ 83 سال ہر روز یہ 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں ایک بات وظیفے کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر بعض کوتاہیاں موجود ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو بندہ ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے۔ کون سی 12؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 پہلے کی، اور ظہر کے بعد 2، 6 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 10 اور عشاء کے بعد 2 12۔ یہ بندہ جو 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جس وقت 12ویں رکعت یعنی عشاء کے ٹائم آپ کی 12ویں رکعت مکمل ہو جاتی ہے، اسی ٹائم اللہ رب العزت جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لیلۃ القدر کی رات میں، اور یہ 9 دن ہم نے پڑھنی ہے، عشاء کے بعد 2 سنتیں کسی بندے نے مس نہیں کرنی، کیا لکھا جائے گا؟ آپ اس کی ذرا کیلکولیشن لگائیے، 1000 مہینے میں 1000 مہینے کو 30 سے اگر ضرب دے دیں اوسطن، تو 30,000 محلات آپ کے ایک رات میں یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے ادا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ 12 کا عدد آپ نے جس رات کو پورا کیا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ 83 برس سے یہ عبادت کرتا چلا آ رہا ہے۔ 12 رکعتیں آپ نے ہر روز پڑھنی ہیں، اور ان 12 رکعتوں کے ساتھ ایک کلیہ اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے کلیے رکھ رہا ہوں، ان میں سے یاد کریں، جتنی استطاعت ہے اس کو اپنا لیں، اور جس کی استطاعت نہیں ہے وہ توفیق مانگے، اللہ ہمیں یہ استطاعت نصیب فرمائے۔ ان 12 رکعتوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4، پہلی حدیث آپ نے سنی ہوگی، 2 رکعتوں کو پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ پورے کے پورے حج کا، پورے کے پورے عمرے کا۔ کس بندے کے لیے؟ اعتکاف والوں کے لیے کتنی آسان عبادت ہے۔ فجر پڑھی، ادھر ہی مسجد میں ہی رہنا، اب تو مسجد سے نکلنا ہی نہیں، قدرتی بات اللہ نے موقع دے دیا اعتکاف والوں کو۔
اب وہ جب سورج طلوع ہو جائے 10-12 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے اس وقت 2 رکعتیں پڑھیں گے، پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب تو مل گیا، اور اگر 4 پڑھ لی اس کے بارے میں بھی حدیث یہ ہے کہ اس کا جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ اور یہ کس دنوں کی بات ہو رہی ہے جن کی ایک ایک دن کی ایک ایک رات کی عبادت 83 برس کی ہے۔ گویا آپ صرف یہ 9 دن اپنا لیں، 12 رکعت یہ پڑھنی ہے، 4 رکعت یہ پڑھنی ہے، تو گارنٹی ہے آپ کے 60,000 سے زائد محلات اللہ رب العزت جنت میں اختیار کر دے گا۔ اور کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اور میرے بھائیوں، چند نہایت چھوٹے کلیات ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، نبی کریم نے بھی یہ صحابہ کو کہہ دیا کیا ہو گیا تمہیں، کون ایسا ہے، کون عاجز ہے جو رات کو سونے سے پہلے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا یا 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے کہا بڑی مشکل بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کون عاجز ہے؟ یعنی نبی کریم کا انداز یہ تھا یہ کیا مشکل ہے؟ صحابہ سوچنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے، اور نبی کریم کہہ رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیہ بھی بتلا دیا۔ کہا کوئی بستر پہ جائے اور سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ اب آپ یہ بات بتلائیں، اگر 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 ہے تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ پورے کے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا۔ اور ان راتوں میں اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صرف پڑھ لیتا ہے کیا لکھا جائے گا؟ 84 برس ہر روز پورے کے پورے قرآن کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو 3 کی بات نہیں کرتا، میں ایک اور حدیث صحیح اس کے ساتھ ملا کے کلیہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ان 9 راتوں میں یہ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ نہیں پڑھنا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ ایک تو 10 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 9 کے عدد پہ جب آپ پہنچیں گے تو 9 کے عدد پہ کیا اجر و ثواب مل گیا؟ 3 قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب تو مل ہی گیا۔ اور اس کے بعد اگر عدد کو 10 کرنے کے لیے 1 مرتبہ قل ہو اللہ کو ساتھ ملا لیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن یا 1 رات میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل قائم کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے خود کیلکولیشن کرنی ہے کہ میں نے 30,000 محل قائم کرنے ہیں، 60,000 کرنے ہیں، یا یہ 10 ملا کے 90,000 محل آپ کے گارنٹی ہے اگر آپ ان 9 راتوں میں یہ عمل کر لیں گے آپ کے اللہ قائم کر دے گا۔ اور پھر اللہ کریم ہے اور پھر اللہ رحیم ہے۔ جس بندے کے جنت میں باغات لگے ہوں، کھجوروں کے درخت لگے ہوں، پودے لگے ہوں، محلات تیار ہوئے ہوں، تو یہ اللہ کی محدثین نے لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ویسے تو اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر دے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، ایک بندے کے لاکھوں محلات جنت میں قائم ہے تو پہلے کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے، اس کی اس عبادات کو دیکھتے ہوئے، اس کے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اور میرے بھائیو، جو میں نے وظیفہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اس کے ایک ٹکڑے کے بارے میں حدیث پتہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ، یعنی صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا، یہ تو 5 اکٹھے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں 100 مرتبہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ بھی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارے اعمال آپ نے ایک ترتیب بنا کے شیڈول بنائے، چارٹ بنائے، ہر معتکف، ہر آنے والا مسجد میں، باقی 9 دن رہ گئے، چھوڑ دے ہر کام۔ آپ اور میں گھر کے اندر چارٹ بنائیں، یہ کام ہو چکا ٹک کر دیا، یہ کام ہو چکا ٹک کر دیا۔ اور ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آخری 9 دن ہے میرے بھائیوں، کوئی بندہ اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہے کہ وہ 1000 آیتوں کا قیام نہ کرے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس کے نصیب اور مقدر میں اللہ رب العزت ایک ایسا خزانہ لکھ دیتے ہیں کہ جس خزانے کی قیمت زمین و آسمان کے سارے خزانے مل کے نہیں ادا کر سکتے۔ اور 1000 آیتوں کا قیام آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ جن کو 29واں اور 30واں پارہ یاد نہیں ہے، وہ ہاتھ میں قرآن پاک لے لیں۔ جو بزرگ ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں پہ تراویح پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، 6 پڑھ لی، جتنا ان کا دل کرتا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیرا، پوری رات کا قیام تو مل گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہے
کہ وہ 2 رکعت پڑھیں. وطر کے اندر رکعات کو بڑھایا جا سکتا ہے, وطر 3 ہو سکتے ہیں, وطر 1 ہو سکتا ہے, وطر 5 ہو سکتے ہیں. اس کے اندر 2 رکعتوں کے اندر جو بزرگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے کرسی کے اوپر بیٹھیں, قرآن پاک اپنے پاس رکھیں, قرآن پاک کھول لیں, پہلی رکعت کے اندر 29واں پڑھ لیں, دوسری رکعت کے اندر 30واں پڑھ لیں. پہلی ایک رکعت میں 29واں 30واں پڑھ لیں تو 29ویں اور 30ویں پارے کی آیات کی تعداد 1000 سے زائد ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یہ کلیہ آپ نے مصری کرنا, یہ اگرچہ کچھ مشکل ہوگا لیکن اس کا اجر و ثواب پتہ کتنا؟ آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا یہ بندہ 84 برس تک روزانہ 1000 آیات کا قیام کیا کرتا تھا. اور 1000 آیتوں کا قیام یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے. خالی 100 آیتیں بغیر قیام کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس بندے نے پوری رات قیام کیا. تو جو نماز کے اندر 1000 آیتوں کا قیام کر لے گا اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا. اور میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9-10 دنوں میں, یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم نے ترک کر دی ہے, اور اس سنت کو بھی جو اختیار کرنا چاہیے, فرض نہیں ہے لیکن اس سنت کو بھی جو اختیار کرنا چاہے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر نہانے کے اوقات آپ کو پتا رسول اللہ کے دن کے تھے, لیکن جب یہ راتیں آتی تھی تو رسول اللہ مغرب کے بعد نہایا کرتے تھے. کیوں مغرب کے بعد؟ اس لیے نہایا کرتے تھے کہ اس غسل سے میں چاقو چبند ہو جاؤں اور میں ساری رات رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لوں. مغرب کے بعد غسل کرنا ان راتوں میں یہ بھی سنت سے ثابت ہے. جو بندہ یہ سنت بھی اپنانا چاہتا ہے رسول اللہ کی, یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں کوئی بندہ اختیار کرے گا تو ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. اور پھر ان راتوں میں یہ سنت ہے کہ ساری رات جاگنا ہے. رسول اللہ نے کبھی جبر نہیں کیا اپنی ازواج کے اوپر, اپنے رشتہ داروں کے اوپر, لیکن ان 9-10 دنوں میں رسول اللہ حکمن جبرن اپنی ازواج کو بھی اٹھاتے تھے, اور جو کوئی آپ کو ملتا آپ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ ساری رات اللہ کی عبادت کرو. وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 9 ہی تو دن ہیں, 9 ہی تو راتیں ہیں گنتی کی, یا 10 دن آپ کو مل جائیں گے. اگر 29واں کا ہوا تو 9, اور اگر 30 ہوئے تو 10 دن آپ کو مل گئے. ان 9 اور 10 دنوں میں اگر آپ جاگ لیں گے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. ان راتوں میں اللہ کو منانے کی کوشش کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایک اور کلیہ اس کے بھی فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے, وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ والا درود پاک روزانہ رات کو چاہے مغرب سے لے کے فجر وقت, یا جو آپ روٹین بنانا چاہتے ہیں ایک دن کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں, ایک رات میں ڈیوائیڈ کر لیں, آپ نے 100 مرتبہ کا یہ شیڈول میں شامل کرنا ہے کہ میں نے درود پاک بھی ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور میرے بھائیوں, کلیوں میں سے ایک کلیہ محدثین نے جو بیان کیا وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا. محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو راتیں آ رہی ہیں ان میں صرف ذکر, صرف قرآن پاک اور صرف قیام, یہ بھی اگرچہ بہترین عبادات ہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے, یہ تو ایک سیلفشنس اور خود غرضی کا ٹائم آ چکا ہے. اب تو نیکیوں کو اس طرح بندے کو کور کرنا چاہیے کہ کوئی نیکی ہاتھ سے نکلے نہ. اس لیے محدثین نے کہا ان راتوں میں جس طرح پورے رمضان میں انفاق کا ثواب زیادہ ہے, تو اس رات میں اگر یہ 9 راتوں میں ایک بندہ روزانہ صرف 1 روپیہ, 1000 روپے, 10,000 روپے, 1 لاکھ اپنی اپنی جیب کے مطابق دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ صرف ذکر کے بارے میں ہاتھ نہیں ہے, بلکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس بندے نے 84 برس ہر روز 1000 روپیہ صدقہ کیا. صرف 9 دن میں 9000 روپیہ لگنا ہے, اور لکھا کیا جانا ہے 9 دن میں کسی کا اگر 90 روپے لگنے ہیں, 9 روپے لگنے ہیں, لکھا یہ جانا ہے کہ اس بندے نے 83 برس ہر روز 1000 دیا ہے, ہر روز 10,000 دیا ہے, ہر روز 1 لاکھ دیا ہے. اسی لیے صحابہ ان راتوں کے اندر نیکیوں کے, یہ بات نہیں ہے کہ صرف قولی عبادت ہے, مالی عبادات بھی یہاں پہ بجا لانی ہے, بدنی عبادات بھی یہاں پہ بجا لانی ہے. اسی لیے یہ بات بھی اگر آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں, صحابہ کا طرز عمل تھا اور اسلاف کا, رات کے پچھلے پہر ان راتوں میں نکل جاتے تھے. کہاں؟ مریض کی عیادت کرنے, کہ یہ نیکی بھی مل جائے, کیونکہ صرف مریض کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب آپ کے علم میں ہے نا, 70,000 فرشتے
آسمان سے نازل ہوتے اپنے اس بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے جو اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں کتنی اللہ نے آسانی دی ہے, ہمیں جانا پڑنا ہے نہیں, ہم نے موبائل فون کرنا ہے, خالہ جان آپ کا کیا حال ہے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ نے ان کی فون پہ عیادت کر لی, انشاءاللہ آپ اس اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. گویا صحابہ نے صرف الفاظ کی, ذکر کی, قولی عبادات کے اوپر ان دنوں میں توجہ نہیں دی, بلکہ مالی عبادات کے اوپر بھی دیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان سے زیادہ ان 10 دنوں میں خرچ کیا کرتے تھے, کمر کس لیا کرتے تھے, ساری زندگی اعتکاف کیا, 10 دن اللہ کے ساتھ لائن. نبیوں کی تو ویسے ہی جبریل امین کے ذریعے ملی ہوتی ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے اصلاح کے لیے ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا اعتکاف رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف جو نفلی عبادت ہے اس کی بھی قضا دی, اور اگلے برس 20 دن بیٹھے. گویا نفل کی قضا بھی نفل ثابت ہے, سنت کی قضا بھی سنت ثابت ہے, اور فرض کی جو قضا ہے وہ تو فرض بندے کے اوپر ہے ہی ہے, وہ تو دینی ہی دینی ہے. اور میرے بھائیو ایک بات جو بہت اہم کلیہ ہے وہ یہ ہے, استغفر اللہ کا کثرت سے آپ نے ورد کرنا. یہ بھی آپ اپنا شیڈول بنائیں, اس کے اندر تو میرا خیال ہے 100 کی تعداد مقرر کرنا تو بہت تھوڑی بات ہے. جو بندہ اپنی توفیق کے حساب سے کر سکتا ہے وہ کر لے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس ایک وظیفے کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ الفاظ صدق دل سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کے سامنے آتا ہوں, آپ ہی اللہ ہیں, آپ حی القیوم ہیں, اور آپ مجھے معاف کر دیں. اگر وہ بندہ میدان جنگ سے, مسلمانوں کے مارکہ جہاد سے پیٹ پھیر کے بھی بھاگا ہو, اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. تو آپ نے اس رات کے اندر جہاں پہ نیکیوں کے فضائل کے ذکر کرنے ہیں وہاں پہ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے. اس کا بھی فائدہ یہی ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ 83 برس اللہ سے معافی مانگتا رہا. جو بندہ 83 برس اللہ سے معافی مانگتا رہے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوا پایا جائے گا, تو کیا رب اسے معاف نہیں کرے گا؟ اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی اللہ تعالیٰ آپشن دے رہا ہے, اور پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں جو قل ہو اللہ کے بارے میں بات کی, اگر بات آئی ہے تو اس بات کو مکمل کرتے تاکہ اگلے درس کے اندر اس کے علاوہ کی صورتوں کے فضائل رکھے جائیں. اور ایک کلیہ اور آپ نے یاد رکھنا, جس طرح قل ہو اللہ 1/3 قرآن ہے تو یہ حدیث بھی حسن ہے کہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. یہ آپ نے ہر روز رات کو 12 مرتبہ پڑھنی ہے تاکہ 3 قرآنوں کا اجر و ثواب. قل یا ایھا الکافرون 12 مرتبہ پڑھنے میں کیا ٹائم لگ جائے گا, 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے کیا ٹائم لگ جائے گا. اور قل ہو اللہ کے معنی کے اوپر بھی غور کرنا ہے اور اس سورت سے محبت کرنی ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, مسجد قباء میں ایک صحابی رسول تھے, امام تھے, اور وہ کیا کیا کرتے تھے, سورت فاتحہ پڑھی اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو دیگر مقامات سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ صحابی سب سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے, قل ہو اللہ, اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. رسول اللہ کے پاس مقدمہ آ گیا, یہ بندہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے, ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نمازیوں کو کہا, اس بندے کے نمازیوں کو یعنی اس صحابی کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس امام کو بدل دیں تو آپ بدل دیں. ابھی رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ پیش نہیں ہوا, وہ صحابی, اگر آپ اپنا امام بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیں. قباء کے لوگوں نے کہا امام تو بڑا اعلی ہے, نیک اور متقی ہے, امام نہیں بدلنا چاہتے, لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر روز ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ جب آ گیا, رسول اللہ نے اس کو طلب کر لیا اور کہا کیا معاملہ ہے, ہر رکعت میں تو قل ہو اللہ پڑھتا ہے؟ کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے اور میں یہ سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ کا توحید بیان ہوئی ہے, اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے, یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ واحد ہے, احد ہے, تفصیلی بات کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کا کوئی والد نہیں ہے. تو میرا جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنے کو دل کرتا ہے تو میں ابتدا میں یہی پڑھ لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا, یہ بندہ جس کو قل ہو اللہ سے محبت ہے
اس قل ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ قرآن پاک قل ہو اللہ سے ابتدا کر کے پیچھے سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ جو بات غلط العام کئی چیزیں مشہور ہیں کہ جی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں، ایک صحابی دوسرے تھے، وہ ہر سورت کے آخر میں قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے، کوئی ہی سے بھی قرآن پڑھا، یہ تو شروع میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے ایک صحابی تھے کہ جہاں سے بھی قرآن پڑھا اختتام قل ہو اللہ پہ۔ رسول اللہ کے پاس یہ مقدمہ بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہا اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمانوں پہ تیرے سے محبت کرتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ قل ہو اللہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یہ ہم بے وقوف ہیں، یہ ہم نے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہاں پہ نیکیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف ثواب اور فضائل حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ دستور حیات بھی ہے، یہ معاشرے کے اوپر لاگو کرنے کے لیے بھی ہے، یہ ایک نظام بھی ہے، یہ اقامت دین کی ایک جد و جہد کا بھی نام ہے۔ یہ ایک الگ باب ہے جس کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ حقیقت میں یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، یہ دین غالب آئے گا، ایک دن آئے گا، صرف اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری دنیا کے یہ جو بندے ہیں یہ کس قبیلے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا اللہ کے قبیلے میں کھڑے ہیں یا اللہ کے لشکر میں کھڑے ہیں یا اللہ کے مخالفوں کے لشکر میں کھڑے ہیں۔ کامیابی دنیا کے اندر حاصل کر لینا آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ حق کی بات کرنے کے لیے۔ قرآن پاک کو دستور حیات جو کہا گیا یہ صرف جسمانی بیماریوں کے جو آپ کو وظائف بتائیں ہیں صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ معاشرے کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ زانی کو شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا تو معاشرے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی، ڈاکو کو سرے عام قتل کیا جائے گا ڈکیتی ختم ہو جائے گی، بچوں کو اغوا کرنے والوں کو، عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو چوکو چراہوں میں لٹکایا جائے گا تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہوں گی کب؟ جب ہم یہ کام کریں گے، جب یہ صرف پڑھنے کے لیے ثواب کے لیے اور دستور حیات۔ میرے بھائیو یہ بات بھی سن لیجیے، آئیے تو کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک فضائل کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہم نے اس کتاب سے صرف مردے بخشوانے کا کام لیا، زندوں کے لیے راہ ہدایت کا اس سے کوئی کام نہیں لیا۔ امریکہ ہو جائے، یورپ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، میں کسی ملک کا چلے نام نہیں لیتا، کفار کی بات کر لیں، یہود و نصارہ کی بات کر لیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب میں نہ آ جائیں۔ جب مذہب میں چلے جائیں گے آپ کے دوست بن جائیں گے۔ ان کو کیا اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی مولوی ساری رات عبادت کرے، آپ ساری رات سجدے میں پڑے، کسی کافر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میں اس نظام کو، اس قرآن کو صرف اپنے بدن اور جسم پہ لاگو نہیں کرنا چاہتا، کہاں کرنا چاہتا ہوں؟ معاشرے کے اوپر، سیاسیات میں، ریاست میں، حکومت میں، عدالت میں۔ جب آپ یہ بات کہیں گے پورا عالم کفر آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدوں سے خطرہ ہے، رکوع سے خطرہ ہے، عبادات سے خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سجدے میں پڑے رہو، اللہ کے نعرے لگاتے رہو، کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ان ایام کے اندر آپ نے یہ ثواب بھی حاصل کرنا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کفار کو کہ اس قرآن کو جو بندہ اپنے جسم پہ لاگو کر رہا ہے، لا محالہ بات ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ جب آپ اس قرآن کو اپنے جسم پہ لاگو کرتے ہیں، جب آپ کی زبانیں سے تر ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ایک جلالی اور وجدانی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے بیوی بچوں پہ بھی نافذ کرو، اس کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرو۔ جب بیوی بچوں اور گھر کے اندر بھی نافذ ہو جاتا ہے، پھر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو معاشرے پہ بھی نافذ کرو، اور یہی وہ بات ہے جس سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بولتے ہوئے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرمائے۔